ہم پڑھا کرتے تھے اور ہمارے بچوں کو بھی یہ پڑھایا جاتا ہے، تو نشان عزم عالی شان. تو یہ خیال آتا تھا کہ شاید یہ کوئی پہاڑوں کی بات ہو رہی ہے. جب وہ ترانہ پڑھایا جاتا تھا تو اس میں ایک جملہ آتا ہوتا تھا کہ تو نشان عزم عالی شان. تو میں سوچتا ہوتا تھا کہ یار یہ کیا ہے نشان عزم عالی شان؟ کو شاید پہاڑوں کے نام ہے، کچھ دیش کس چیز کا نام ہے، یہ کوئی بلڈنگز کا نام ہے. لیکن جب میرا رابطہ ہوا، میری گیسٹ ہیں، ان کا نام ہے صبا. انہوں نے مجھے ہمارا رابطہ ہوا اور میں نے پچھلی 2-3 ویڈیوز میں مسلسل کہہ رہا ہوں، اور آج بھی میں یہ کہوں گا کہ اگر کوئی بھی دوست یا میری کوئی بھی بہن یا میری کوئی بھی بیٹی اپنی کوئی سٹوری شیئر کرنا چاہتی ہے تو میرا پلیٹ فارم حاصل ہے. تو ان سے رابطہ ہوا تو مجھے پتا چلا کہ یہ نشان عزم عالی شان کیا چیز ہے. یہ کسی پہاڑوں کا، بلڈنگز کا یا کسی آرگنائزیشن کا نام نہیں ہے، یہ ان لوگوں کا نام ہے. یہ صبا جیسے بہادر بچوں کا نام ہے جو کہ ان ساری مشکلات، آج ان سے پوچھیں گے کہ ان ساری مشکلات کے باوجود نہ صرف موٹیویٹڈ ہیں بلکہ لوگوں کو موٹیویٹ کر رہی ہیں. تو یہ بیسیکلی نشان ہے اس عزم کا جو عالی شان ہے. تو اس سے پہلے میں ایک اور چیز، تھوڑا سا بیک گراؤنڈ بھی بتانا چاہوں گا کہ تھینک یو ویری مچ جنید صاحب. کافی عرصہ پہلے مجھے ایک دوست نے اپنا ایک وائس میسج بھیجا تھا. وہ وائس میسج یہ تھا کہ اجمل بھائی، کیونکہ میں نے بیچ میں نا اجمل کینیڈا سے کہنا چھوڑ دیا تھا. شروع میں کہتا ہوتا تھا، پھر میں نے چھوڑ دیا تھا. تو اس نے مجھے کہا تھا کہ اجمل بھائی یہ کہتے رہے، کیونکہ میں نے تو کینیڈا نہیں آنا. یہ اس کے الفاظ تھے کہ اجمل بھائی میں تو یہاں سے اپنے بستر سے چل کے نا، میں باہر گھر سے باہر بھی کسی کے بغیر نہیں جا سکتا، میری بیماری ایسی ہے. تو کینیڈا تو میں آ نہیں سکتا. تو آپ جب یہ بات کرتے ہیں تو مجھے بڑی موٹیویشن ملتی ہے. تو یہ کہتے رہیے. اس کے بعد پھر میں نے ویڈیو بنائی اس پر، اور اس کے بعد پھر اس ویڈیو کو لے کے ایک بندے نے مکہ میں اور مدینہ میں وہ ویڈیو سامنے رکھ کے اور وہ دعا کر رہا تھا. اور تیسرے بندے نے ویڈیو بنائی، اس بندے کو بھی، یعنی کہ بیسیکلی جو وہ تصویریں انہوں نے مجھے پھر واٹس ایپ کی. اس بندے کو جس نے یہ تصویریں بھیجی تھی میں نہیں جانتا، نہ مجھے ان کا چہرہ بھی نہیں آیا اس میں، نہ میرے پاس ان کا نمبر تھا. لیکن مجھے اتنا پتا چلا کہ کسی بندے نے میرے لیے دعا کی ہے، اور ان بھائی کے لیے جو کہ 25 سال کے، مجھے یہ بھی نہیں پتا پاکستان میں وہ کہاں سے ہیں. تو ان سے رابطہ ہوا اور انہوں نے وہ تصویریں بھیجی تھی، اس پہ میں نے ویڈیو بنائی تھی کہ یار یہی میری کمائی ہے. اس کے بعد ان سے رابطہ ہوا، انہوں نے اپنی تھوڑی سی سٹوری شیئر کی، تو مجھے پتا چلا کہ واقعی ان لوگوں کی وجہ سے یہ جو دیش ہے نا، جو ہمارے ملک ہے، یہ ان لوگوں کی وجہ سے چل رہے ہیں. تو آج کی اس لائف سیشن میں ان سے بات کریں گے، ان سے پوچھیں گے کہ کس طرح یہ معاملہ ہوا ان کے ساتھ، ابھی ان کی پوزیشن کیا ہے، ان کی ہابیز کیا ہے، کس طرح یہ اپنے آپ کو موٹیویٹ رکھتی ہیں. ہمارے جو لوگ پریشان ہو جاتے ہیں، ینگ جنریشن خاص کر، چھوٹی چھوٹی سی بات پہ ڈسہارٹ ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں جی کہ زندگی کا کوئی مقصد نہیں ہے، زندگی کا کوئی فائدہ نہیں ہے. کام نہیں ملا تو ڈسہارٹ ہو گئے، ابج نے ڈانٹ دیا تو ڈسہارٹ ہو گئے. تو اگر ذرا سی بات پہ وہ ڈسہارٹ ہو جاتے ہیں، اور یہ بچی ڈسہارٹ نہیں ہو رہی، کیا ایسی خاص چیز ہے اور ان کے پاس کیا ایسی ان کی انسپائریشن ہے جو کہ خود بھی موٹیویٹڈ ہے، اور کیا ان کے گھر والوں کی انسپائریشن ہے کہ وہ اس بچی کو بیک کر رہے ہیں، اور یہ بچی ماشاءاللہ اتنا اچھا آرٹ پریزنٹ کر رہی ہے. تو آج کے پروگرام میں صبا، السلام علیکم، آپ کو ویلکم کرتے ہیں. ذرا اپنے بارے میں صبا، اپنے بارے میں ذرا بتائیں. بہت شکریہ انکل مجھے انوائٹ کرنے کا. جی آپ کا شکریہ جی آنے کا. آپ ذرا بتائیے گا صبا کہ کیا معاملہ ہوا، کیسے آپ شروع میں آپ کی صحت ٹھیک تھی، پھر بعد میں آ کے خراب ہو گئی، کیسے؟ تھوڑا سا اپنے بارے میں بتائیں کچھ. پہلے تو یہ بتائیں کہ آپ ہیں کہاں سے؟ میں پاکستان سے راولپنڈی روات کے گاؤں سے ہوں. اسلام آباد راولپنڈی کا ایک شہر ہے، وہاں سے روات سے ہوں. میں روات کا ایک چھوٹا سا گاؤں ہے، وہاں سے میں تعلق ہے. اچھا بیٹا، اگر کوئی بات آپ کو، کوئی ایسا سوال جو آپ جس کا جواب نہ دینا چاہیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، ٹھیک ہے. آپ وہ کہہ سکتے ہیں کہ میں اس سوال کا جواب نہیں دینا چاہتا، ٹھیک ہے. ہم
فارورڈ کر دیں. بالکل مسئلہ نہیں. ٹھیک ہے, آپ اگر اپنی بیماری کا بتانا چاہیں کہ بھئی آپ پہلے ٹھیک تھیں بعد میں بیمار ہوئیں, یا کیا کوئی حادثہ, اگر اس کے بارے میں بتانا چاہیں, شیئر کرنا چاہیں کہ کتنی ایج میں, یا اس بیماری کے بارے میں تھوڑا سا بتا دیں. میں بچپن سے ہی جی انکل, آواز آ رہی ہے؟ جی آپ کی آواز ٹھیک ہے, کلیئر ہے. اوکے. میں بچپن سے ہی بالکل ٹھیک تھی. ایک ماہ 1 سال کی تھی تو ایک حادثہ پیش آیا چھوٹا سا, تو میں گر گئی. وہاں سے میری ایک ہڈیوں کی بیماری پیدا ہو گئی, جس کے اندر سے میری ہڈیوں کے اندر سے کیلشیم ختم ہو گیا. تو پہلے تو میں تھوڑی بہت چل پھر سکتی تھی, تو اس سے بعد یہ ہوا کہ میری ہڈیوں میں فریکچر آنا شروع ہو گئے, اور وقتاً فوقتاً میری ہڈیاں کسی بھی چھوٹی سی چیز سے یا کوئی بھی چھوٹی سی چیز اٹھاؤں تو میری ہڈیاں ٹوٹ جاتی تھی, فریکچر آ جاتے تھے, جس کی وجہ سے پھر میرا علاج بھی پاپا نے ادھر بہت زیادہ کروایا, کوشش کی, تو علاج بھی ممکن نہیں تھا. تو اس کے باوجود بھی پھر 2 دفعہ مجھے پلسٹر ہوا, اور کافی دفعہ ہاسپٹل وغیرہ گئی, لیکن کوئی اچھا رسپانس نہیں ملا. تو پہلے بھی اس کے حساب سے بھی زیادہ ہوگی. ابھی میری یہ اسٹیج ہے کہ میں بالکل اسٹیج چٹائی پہ ایسے لیٹی رہتی ہوں, اور خود موومنٹ بھی نہیں کر سکتی, تو بس ایک جگہ اسٹیج لیٹی رہتی ہوں, اور اٹھ کے بیٹھ بھی نہیں سکتی. اچھا, نہ آپ چل پھر سکتی ہیں اور نہ آپ جی ہاں. اٹھ کے خود سے بیٹھ سکتی ہیں. جی تو بیٹا کافی طویل عرصے سے اب آپ کی یہ بیماری ہے, تو آپ کیسے موٹیویٹ ہوئیں؟ 18 سال سے. کتنے عرصے سے؟ چٹائی پہ لیٹی ہوئی ہوں. اچھا بیٹا, میں تو یہ لفظ نہیں یوز کروں گا آپ کے لیے, کیونکہ کینیڈا میں یہ جو لفظ ہے یہ یوز نہیں کیا جاتا. یہاں پہ 2-3 لفظ استعمال نہیں کیے جاتے, ان کے بدلے میں کچھ اور استعمال کیے جاتے ہیں. ایک تو ہینڈی کیپ لفظ نہیں یوز کیا جاتا یہاں پہ, معذور کا لفظ نہیں یوز کیا جاتا یہاں پہ, یوز کیا جاتا ہے فزیکلی لمیٹڈ, یعنی کہ لمیٹیشنز ہیں آپ کی, معذور نہیں ہے. معذور وہ ہوتا ہے جو کر نہیں سکتا. یہ بلکہ میں نے ایک دفعہ اپنے ٹیچر سے پوچھی تھی, کیونکہ ہم شروع میں یوز کرتے ہوتے تھے کہ جی یہ ڈسیبل ہے, یہ ہم لوگ یوز کرتے ہوتے تھے, ہم لوگ جو وہاں سے آتے ہیں نا, تو یہ ڈسیبل, اور انہوں نے پھر ہمیں کہا کہ جی آپ یہ لفظ نہیں یوز کرنا. پھر میں نے اپنے ٹیچر سے میں نے پوچھا کہ جی ڈسیبل میں اور آپ یہ جو فزیکلی لمیٹیشن والا بندہ ہے, اس کو آپ کیسے وہ کرتی ہیں؟ انہوں نے کہا جی ڈسیبل وہ بندہ ہے جو کر ہی نہیں سکتا. بے شک بے شک. فزیکلی لمیٹڈ بندہ ہے یا فزیکل لمیٹیشنز ہیں جس کی, وہ کر سکتا ہے, کرنا چاہتا ہے, وہ کر نہیں پا رہا, مجبوریاں ہیں کچھ اس کی. اب میں مثال دیتا ہوں, یہی بات ہے, اسی لیے میں نے اپنے آپ کو بھی اسپیشل پرسن کہنا شروع کر دیا کہ میں ایک اسپیشل انسان ہوں, معذور نہیں, میں اسپیشل. یہاں پہ ایک لفظ یوز کیا جاتا ہے, ایگزیکٹ فریز مجھے یاد آ گیا, پرسن وتھ اسپیشل نیڈز, کہ ایک بندہ چل نہیں سکتا تو اس کو اگر وہ سپورٹ فراہم کی جائے وہ چل لے گا, وہ چلنا چاہتا ہے وہ چل سکتا ہے. وہ بندہ جو چلنا ہی نہیں چاہتا وہ معذور ہو سکتا ہے, کہ وہ کہتا ہے میں نہیں چلنا. ایک بندہ اگر دیکھ نہیں سکتا, کوئی ایسا انسٹرومنٹ مل جاتا ہے کہ وہ پڑھنا چاہتا ہے, تو وہ پڑھائی سے معذور نہیں ہے. اگر اس کو کوئی ایسا کوئی انسٹرومنٹ مل جاتا ہے, ایسا کوئی اکوپمنٹ مل جاتا ہے جس سے وہ پڑھ لیتا ہے, تو وہ معذور نہیں ہے. تو یہاں پر یہ لفظ نہیں استعمال کیا جاتا. ٹھیک ہے, تو ایسی بات ہے کہ بالکل کیفیت کس حساب سے ہو وہ ڈیپینڈ کرتی ہے. بے شک, الحمدللہ. جی بالکل, بہت زبردست, ماشاءاللہ. اچھا یہ بتائیں کہ آپ کو پھر کیسے انسپائریشن ملی کہ اس پوزیشن میں آپ کیا کرنا چاہیے, کیسے کرنا چاہیے, اور پھر آرٹ میں کی طرف آپ آ گئیں, کیسے آپ نے اس کی طرف کیسے رجحان بنا آپ کا؟ بچپن سے ہی تو میں کہیں بھی نہیں جا سکی, کسی قسم سے میں انسپریشن حاصل نہیں کر سکی کسی بھی ایک انسان سے, نہ دنیا سے. میں نے دیکھا
تو جب میں اکیلی رہتی تھی نا تو وہاں سے ہی میرے اندر ہمت پیدا ہوئی دنیا کو سمجھنے کی. ایک جگہ پہ لیٹی رہتی تھی, سب لوگ مختلف ایکٹیویٹیز کرتے تھے, ان کو میں دیکھتی تھی. تو وہاں سے پھر میں نے سوچا کہ میں اپنی زندگی کو اپنے آپ کو مختلف چیزوں میں کسی قسم کے ویلیو نہیں, تو اس وجہ سے تو باقی پھر میں نے گھر میں تھوڑی بہت ہی پڑھائی اسٹارٹ کر لی خود سے, اور ساتھ میں پھر میں نے مختلف کام سیکھنا شروع کر دیے, سلائی کڑھائی کا, آرٹ کرافٹ کا, اور یہ پینٹنگ کا خاص طور پہ جو مجھے شوق تھا بچپن سے. تو کلر مجھے کافی پسند تھے, تو وہاں سے بھی مجھے پیدا ہوتا گیا. تو وہ آہستہ آہستہ میری ایک جذبہ بن گیا, ہمت بن گئی, اور وہ پھر میں نے پراپر اپنا ایک کام اسٹارٹ کر دیا وہاں سے. تو ابھی الحمدللہ یہ میرا ابھی پروفیشنلی یہ میرا کام ہے, میں پینٹنگ ہوں اور مختلف جگہ سے مجھے آرڈر آتے ہیں. تو وہاں سے ابھی میرے لیے یہ کافی ایک فخر کی بات ہے کہ میں ابھی اپنے امی ابو کا اور اپنے گھر کا ایک سہارا بنی ہوئی ہوں. ماشاء اللہ. تو آپ کتنے عرصے سے بیٹا یہ پینٹنگز کر رہی ہیں؟ میں نے پراپر اسٹارٹ میں نے ابھی یہ 3 سال سے کیا ہے, اور اس سے پہلے میں گھر میں جو ہوتا تھا کرتی رہتی تھی. اور ابھی میں الحمدللہ پروفیشنلی میں نے بھی یہ پینٹنگ کرنا اسٹارٹ کر دیا, اور آرڈر وغیرہ لیتی ہوں اور یہ کرتی ہوں. تو بیٹا یہ بتائیں کیا چیز پینٹ کرتی ہیں آپ؟ کیا زیادہ آپ لوگوں کی پینٹنگز ہوتی ہیں؟ پینٹنگ کے بارے میں میرا نالج محدود ہے, لیکن آپ ذرا تھوڑا سا بتائیں کہ آپ کس چیز کو فوکس کرتی ہیں؟ میں جیسے اچھا, شوقیہ لوگ ویڈیوز بھی مجھے کہتے ہیں بنا کے دو, وہ ایک سیل ہوتے ہیں. تو میں اور بات آرڈر پہ بھی پینٹنگز آتی ہیں, جیسے کہ یہ ایک فیس پینٹنگ ہے, یہ میں نے خود بنائی ہے. اچھا ماشاء اللہ, آپ نے یہ خود بنائی ہے؟ جی یہ میں نے خود بنائی ہے. یہ فرینڈ, یہ 2 بھائی میرے فرینڈز ہیں, تو آپس میں انہوں نے میری ویڈیوز دیکھی ہیں کہ یہ بچی اتنی محنت کاری ہے, ٹیلنٹڈ ہے, تو وہاں سے انہوں نے مجھے آرڈر کیا ہے. انہوں نے اپنی پکس بھیجی ہے, تو پھر یہ میں نے ان کی پینٹنگ بنائی ہے. تو یہ آرڈر پہ بھی ابھی پینٹنگ آتی ہے, تو ایسے میں بھی پینٹنگ کرتی ہوں, تو لوگوں کو بہت پسند آتی ہے. اس کے علاوہ اور یہ میں نے بتائیں اپنے ذرا, اور کچھ بتائیں, کچھ یہ اور. میں جی بتائیں یہ میں نے اپنے ہاتھ سے پینٹنگ اسٹارٹ کی دی ہے. 1 منٹ آئے گی گا. یہ میں نے اپنے ہاتھ سے پینٹنگ بنائی ہوئی ہے. اس کو آئل پینٹنگ کہتے ہیں, اور یہ کم سے کم بھی نا, یہ ایک نارمل جو انسان بنائے اس سے یہ 2-3 دن میں بن جاتی ہے. تو میں ایسے ہی لیٹ کے بناتی ہوں, ایسے ہاتھ میں پکڑ کے لیٹ کے, تو وہ میرے لیے کافی مشکل ہوتا ہے. تو اکثر میں نے آپ کو بتایا بھی ہے کہ مجھے فریکچر ہو جاتا ہے, تو جب میری ایک بازو کا درد ہو جاتا ہے تو اس ہاتھ سے, تو میرے لیے کافی مشکل, 3-4 دن لگتے ہیں مجھے, 7-8 دن لگ جاتے ہیں اس کو کمپلیٹ کرتے ہوئے. تو پھر ایسا شاہکار بنتا ہے میرے سے, تو وہ پھر لوگ 1 منٹ ادھر آئیے, میں اپنی آپ کو اور بھی پینٹنگ دکھاؤں گی. تو اللہ کا شکر ہے, ابھی ایک زندگی میں کیا کہتے ہیں کہ ایک رونق آ گیا ہے اس سے, جو کافی دل کو سکون دیتی ہے, اور اس سے کافی سپورٹ ملتی ہے. تو ابھی تک کتنی انکل پینٹنگز آواز آ رہی بنا چکی ہیں آپ؟ آواز آ رہی ہے؟ جی اب آپ کی بھائی آواز آ رہی پینٹنگ ہے. اتار کے دیں پھر. کتنی پینٹنگز بنا چکی ہیں آپ؟ ابھی جو آرڈر کے بجائے میں نے اپنے آپ سے بنائی ہیں, تاکہ کوئی لوگ دیکھیں, وہ سیل کر لیں. وہ 200 پینٹنگ ہوگی جو میرے گھر میں ابھی پڑی ہیں. ہاں یہ دیکھیں, یہ نظر آ رہی ہے. جی یہ بیٹا آپ نے کیا بنایا ہے؟
ये व्यू है, ये सूरज गुरूब हो रहा है और ये समुंदर है और ये उसका दरख्त है एक साइड पे और ये साया है. अच्छा माशाल्लाह जी, बहुत जबरदस्त. यानी कि आपने उसका वो अक्स बनाया है उसमें पानी में. अक्स भी बनाया है, बेशक. और ये एक पेंटिंग बनाई है मैंने. अच्छा. ये तो मुझे लगता है कि स्वीट पॉलिटिशियन है शायद पिंडी के, उनकी आपने कोई तस्वीर शायद बनाई है. जी. ये उन्होंने मुझे ऑर्डर किया था एनजीओ, अभी भी ये चलाते हैं. तो अभी इन बनाऊं तो अच्छा, मस्जिद अक्सा की बनाई है, माशाल्लाह. तो हाँ, रूम में लगाई हुई है अपने लिए. मैंने इसकी वीडियो भी काफी मैंने लगाई है, ये देखें. और नीचे मैंने इसका फलस्तीन का झंडा भी बनाया है साथ. माशाल्लाह. और इसको साथ में इस मस्जिद अक्सा को मैंने नूर में बनाया है, देखें आप. माशाल्लाह. तो ये मेरी मेहनत है, तो मैं ऐसे मेहनत करती रहती हूँ. इसके अलावा जिंदगी पर भी बेटा आपने कुछ बनाई है, यानी कि लाइफ पर कोई आपने पेंटिंग बनाई हो? क्योंकि माशाल्लाह जो मैंने देखा है कि आपकी जो पेंटिंग्स में तो बड़ी जबरदस्त जान है. वो कि मैं पेंटिंग्स को समझता नहीं हूँ, लेकिन मैं उन